کے بعد کہنے لگا فرعون میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ فرعون نے کہا تم رسول ہو؟ تم نے کس نے رسول بنایا تم کو؟ میں تو رب ہوں، ہم نے تو کبھی نہیں بنایا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اس نے ہمیں بنایا، اور میں اس لیے آیا ہوں جو بنی اسرائیل تمہارے ظلم میں مبتلا ہے میں اس سے بچاؤں گا۔ فرعون نے کہا نمونہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، ہاتھ چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، اور لاٹھی کو دکھانے کے بعد جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتائے، فرعون نے کہنے لگا اچھا تم جادوگر ہو، ہم سمجھ گئے، چلو تم سے لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کون جیت پاتا ہے بس اسی کو مانیں گے۔ پھر فرعون نے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد مصر میں اعلان کر دیا جو سب سے بڑے جادوگر ہے وہ آج آ جائے، میں اسے بہت زیادہ انعام سے نوازوں گا اور اپنا آدمی بھی بنا لوں گا۔ بہت سارے جادوگر آئے، اور آنے کے بعد فرعون سے کہا کہ میں لڑوں گا، میں اسے ہراؤں گا بھی، میں اس کو ختم بھی کروں گا، لیکن مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ نذرانہ کیا ملے گا؟ پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ فرعون نے جواب دیا اے جادوگروں میں تمہیں انعام میں بہت ساری چیزوں نوازوں گا، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ اب میدان میں پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہے، فرعون کے لشکر بھی حاضر ہے۔ اب فرعون کے لشکر نے کیا کیا؟ نظروں کی دھوکہ ہے، رسیوں کو زمین پر ڈالنے لگے، اب وہ سب نظر آ رہے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ ہاں اس کے ساتھ فرعون تو ہے، لیکن تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تم ڈرو نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ ڈرے نہیں، فرعون سے ڈرے نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھاگے نہیں۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو اپنے لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ اب جب زمین پر لاٹھی کو ڈالا تو اژدہا میں بدل گئے، اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جیسے ہی سارے سانپوں کو نگل لیا میرے بھائیوں، سارے جادوگر زمین پر گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور کہنے لگا ہم ایمان لا رہے موسیٰ کے رب پر، ہم ایمان لا رہے ہارون کے رب پر۔ جب کلمہ پڑھی اور ایمان لائے، فرعون نے کہنے لگا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے تمہیں بلایا پیسہ دے کر، میں نے تمہیں اپنا آدمی بنانے کا وعدہ کیے اور اس لیے تمہیں بلایا، اور تم اس کی پیروی کر رہے ہو، اس کے رب کی پیروی کر رہے ہو۔ نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ غلط ہے، چھوڑ دو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ کس نے کہا؟ جادوگر کو فرعون نے کہا۔ فرعون جادوگر کیا جواب دے رہے؟ فرعون کو معلوم ہے، جادوگر کہہ رہے ہیں اے فرعون تم جو سوچ رہے ہو غلط ہے۔ کیوں؟ میں نے جو دکھایا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اور مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ جادو نہیں ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں اور اس لیے میں ان پر رب پر ایمان لا رہے ہوں۔ اور اگر تم آج مجھے مارنا بھی چاہو گے تو میں مر جاؤں گا، لیکن تم پر ایمان نہیں لانے والا ہے۔ بس فرعون نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، ہاں ایک ہاتھ کاٹوں گا تو دوسرا پیر بھی نہیں چھوڑوں گا، اس طریقے سے تم کو مار ڈالوں گا۔ جادوگر کہنے لگے، سارے جادوگر جواب دے رہے ہیں اے فرعون اگر تمہیں مارنا ہے، اے فرعون اگر تمہیں ہلاک کرنا ہے کر دو، لیکن مجھے توحید جو مل گئی ہے اسی میں رب سے جا کر دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ اپنے آخری وقت میں نے کلمہ پڑھی ہے، اپنے آخری وقت میں آپ کو پکارا ہے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دیجئے، یہ پکاروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اب فرعون نے بات کہہ دی، یہ بات بول دی، لیکن جادوگروں نے نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ ایمان لائے۔ ایمان کا طاقت دیکھ رہے ہیں، ایمان کا طاقت دیکھیے، ایمان کا مضبوط طاقت کسی کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اور آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لا رہے، رسول پر ایمان لا رہے، اللہ کے نبی پر۔ ان کی ماں دین سے دور ہے، وہ بھی دین سے دور تھے، ماں سے بہت پیار کرتی تھی، ماں سے محبت کیا کرتے تھے کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جب گھر آئے تو ماں کہنے لگی اے بیٹا کیا تم ایمان لا رہے ہو رسول پر؟ میں سنا ہوں کہ محمد کو تم اپنا بنا لیا ہو، ہم محمد پر ایمان لا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں محمد کو مانتا ہوں اور میں ان پر ایمان بھی لایا ہوں۔ ماں کیا جواب دے رہی ہے؟ بیٹا اگر تم اس دین سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اس دین کو ختم نہیں کرو گے، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی، کبھی بات چیت نہیں کروں گی۔ ایک دن گزر گئی، بوڑھی ماں تھی، بات چیت نہیں کر رہی ہے، کون بات چیت نہیں کر رہی ہے؟ کون؟ فرعون کے یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں بات نہیں کر رہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص جواب دے رہے ہیں کوئی بات نہیں، بس خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ایک دن گزر گئی، دوسرے دن دیکھ رہے ہیں بیٹا ایمان سے باز نہیں آ رہا ہے، پھر کہنے لگا اے میرے بیٹے اگر تم اس دین سے باز نہیں آؤ گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں کھانا پینا بھی نہیں کھاؤں گی۔ میرے بھائیوں، یہ سعد بن ابی وقاص کی ماں ہے جو بوڑھی ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیے، بس وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دی۔ 2-3 دن گزر گئے، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کی ماں بیمار ہے، بیمار میں مبتلا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے، اب بیمار میں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں کو دیکھ رہے ہیں، کون لوگ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں اشارہ کر رہے ہیں او بیٹا اس لیے میں بیمار میں مبتلا ہوں۔ لوگ آ کر گالی دے رہے ہیں، لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ آخری سانسیں چل رہی ہے تو اس نے کیا آخری سانسیں کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا اے میری پیاری ماں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت جی جان اور دل سے چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اسی طریقے سے تم کھانا پینا چھوڑ کر اسی طریقے سے 1 نہیں 2 نہیں 100 زندگیاں گزار دو گے، ہاں 100 زندگیاں گزارنے کے بعد بھی پھر تم مجھے کہو گے دین سے دوباز آ جاؤ، میں دین کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ یہ ایمان کا طاقت ہے، جو ایمان ہم لائے، ایمان سے ہم کو کوئی دور ہٹا نہیں سکتے، ہم محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، کس سے؟ رسول سے۔ تو اللہ سے معافی مانگے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسألک، یا اللہ تعالیٰ میں نے جو تجھ سے سوال کیا، یا اللہ تعالیٰ میں نے جو تجھ سے پوچھا وہ غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اب آئیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام ہٹے گٹے تھے، اس نے ایک آدمی کو گھونسا مارا، وہ آدمی مر گئے، انتقال ہو گئے، موت آ گئی ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے معافی مانگنے لگا، ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، سب نے دعائیں کی، سب نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن قرآن نے جو یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کی ہے، قرآن نے جو یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کی ہے، میرے بھائیوں ان پر غور کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے لوگو تم اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کر اندر ہے اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے اور تیرے سوا اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا قرآن نے، اس دنیا میں کچھ دن پہلے 200 سال پہلے مستشرقین نے جب قرآن نے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہنے لگا قرآن نے غلط لکھا ہے، محمد نے جو بتایا وہ غلط ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو محمد پر نازل کیے یہ قرآن نے جو بتایا غلط ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ مستشرقین نے یقین نہیں کیا، چھوڑ دیا، نہیں یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آئیے اس دیش کو جن انگریزوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی جس کا نام ہے انگلینڈ، اس دیش کے کچھ مچھورے مچھلی کو شکار کرنے کے لیے سمندر کی طرف نکلے، کچھ مچھورے 20 یا 25 سمندر کی طرف نکلنے کے بعد سمندر کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کا سوچے آج میں مچھلی شکار کروں گا اور 1 مہینے تک نہیں آنا ہے، لیکن حالات کیا معلوم ہے، ان میں سے ایک نام تھا جس کا نام ہے جیمس باٹلے، بس مچھلی کو شکار کرنے کے بجائے مچھلی نے اس کو شکار کیا اور سمندر میں فرار ہو گئے۔ اب سارے لوگوں نے ڈھونڈنے لگا کہ کہاں کھو گئے، وہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، نہیں ملا۔ مایوس ہو کر مجبوری میں وہ لوگ گھر پہنچے، لیکن گھر میں کسی کو چین نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا ہے کہ ہاں جمیس باٹلے کھو گئے، ہم گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک آدمی اگر گاؤں کا کھو جائے تو کسی کو اس آسانی نہیں پڑے گی کہ میں نہیں ڈھونڈوں،
ایک دن گزر گئی، 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن پھر وہی لوگ جتنے لوگ تھے پھر لوٹے اور اسی جگہ پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد معاملہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مچھلی مرے پڑے ہوئے ہیں، مچھلی مرے پڑے ہوئے ہیں، اور جس کی لمبائی بتائے سائنسوں نے تقریباً 80 فٹ تھی، 80 فٹ تھی، اور اس کو ان لوگوں نے اٹھائے اور گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب اس کے پیٹ کو چیرا گیا تو جمیس باٹلے زندہ ہے، اور نکلنے کے بعد فوراً ہم تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ مستشرقین کو ان واقعہ کے بارے میں پتہ چلا، مستشرقین کو جب ان واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو کہنے لگا نہیں قرآن حق ہے، قرآن کے خلاف جو آواز اٹھا رہی ہے وہ غلط ہے، قرآن سچ ہے، قرآن نے جو ہدایت کی بات بتائی ہے یقیناً وہ سچ ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن کو ایک جان، قرآن کو سچی مانو۔ ہاں ہزاروں لوگ ہزاریں باتیں کہتے رہے لیکن قرآن غلط نہیں ہے، قرآن غلط راستوں کو دکھا نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت اور صحیح راستے کو دکھانے والا ہے، ھدی للمتقین، ہاں وہ راہ دکھانے والی ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اتر پردیش کے ایک شخص ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے، بہت سارے باتیں کہہ دی، وہ یہاں تک کہ وہ مسلمان بھی کہہ رہا اپنے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن غلط ہے۔ جس مدرسے میں قرآن کا تعلیم دیا جا رہا ہے اسے دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، جس مدرسے میں قرآن کی شکشا دیا جا رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ بتا رہے ہیں وسیم رضوی۔ میرے بھائیوں، وہ بتانے کے بعد وہ شانت بیٹھ گئے، لیکن کیا ہوا معاملہ، مسلمانوں نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائی، آخرکار جس کورٹ میں اس نے عرضی داخل کی تھی اسی کورٹ کے اندر اسے 50,000 کا جرمانہ ڈالنا پڑا کہ لے لو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ قرآن کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ قرآن کے خلاف تم ہزاروں باتیں کہتے رہو، یہ غلط ہے، ہاں قرآن سچ ہے اور ہدایت اور صحیح راستے کو دکھا رہا ہے، اس لیے تم قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھایا کرو، قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھایا کرو، سچ بات بتایا کرو لوگوں کو، یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ یہی حق بات ہے، یہی حق کو بلا رہے ہیں، لیکن آج ہم کو موقع نہیں مل رہا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بتا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی، اور آخری رسول جو نبیوں کا سردار، جو نبیوں کا لیڈر ہے، وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اس لیے تم بھی معافی مانگا کرو، اس لیے تم بھی اللہ سے بخش طلب کیا کرو، تم بھی کامیاب رہو گے۔ نبی ہونے کے بعد بھی جس نے 100 مرتبہ معافی مانگی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر 2 چائے چاہیے، ہاں اس طریقے سے گندی باتیں اور دنیا کی باتیں کرتے رہے، نہیں، اللہ کی اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، دنیا دار نہیں بننا ہے، دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں پینا ہے، دنیا میں چلنا ہے، دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، لیکن دنیا دار نہیں بننا ہے، کیونکہ جو انسان دنیا دار بن جاتا ہے، جو انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔